اس نے یکدم اپنے چہرہ پر پڑا سیاہ کنٹوپ ہٹا دیا۔ اف خدایا، وہ انتہائی بھیانک چہرہ لیے ہوئے تھا۔ اس کے منہ سے نکلتے لمبے اور نکیلے دانت ایک نظر میں جسم پر خوف سے کپ کپی طاری کر رہے تھے۔ اس کی سرخ آنکھوں سے گردش کرتی سیاہ پتلیاں بڑی خوفناک لگ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اور ان پر موجود لمبے اور نکیلے ناخن بہت بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ان تابوتوں کے نزدیک جا کر رک گیا جو ہال کی جانب ایک ترتیب سے رکھے تھے۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا ان کی جانب دیکھتا رہا، پھر ایک تابوت کے قریب پہنچ کر ہاتھ سے اس کا ڈھکن اوپر اٹھا دیا۔ اندر ایک نوجوان کی لاش موجود تھی جس کی گردن پر خون کی تہ جمی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن سے خون نکال لیا ہو۔ نوجوان کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار واضح تھے، جیسے اسے مرتے وقت بہت اذیت سہنی پڑی ہو۔ اس کے جسم کے لباس پر بھی کہیں کہیں خون کے چھینٹے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس بھیانک شخص نے ہاتھ سے اس کی گردن پر لگا خون صاف کرنے کے انداز میں اپنی انگلیوں پر لگایا اور اسے یوں چاٹنے لگا جیسے چھوٹے بچے کسی چیز پر ٹماٹو کیچپ لگا کر چاٹ لیتے ہیں۔ خون کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت تازگی تھی جسے اس نے بڑے مزے سے چاٹ لیا تھا۔ شاید وہ ابھی لائے جانے والے تابوت میں موجود نوجوان تھا۔ پھر اسی طرح باری باری اس نے چاروں تابوتوں میں موجود دیگر نوجوانوں کی گردنوں پر لگے خون کو بھی کھرچ کر کھا لینے کے بعد اس نے تمام کے ڈھکن دوبارہ بند کیے اور سامنے دکھائی دینے والے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے قدموں میں نہ جانے کیا خاص بات تھی کہ اس کے چلنے سے فرش پر یوں نشان بنتے جا رہے تھے جیسے کوئی لمبا چوغا پہن کر اس کے بے تحاشا بڑے ہوئے کپڑے کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلا جا رہا ہو۔ چوغے کا رنگ پیچھے سے سرخ تھا، اس کے سر کے بال پیچھے سرکنڈوں کی مانند کھڑے ہو چکے تھے اور ہاتھوں کی انگلیوں میں موجود ناخن مزید لمبے ہو گئے تھے۔ شہر سے دور دراز ایک ویرانے میں ایک بوسیدہ سی عمارت کے اندر اس طرح کے مناظر دل کو ساکت کر دینے کے لیے کافی تھے۔ پوری عمارت میں اس وقت سوائے چاند کی چاندنی کے کوئی اور روشنی کا انتظام نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سب وہاں یوں چل پھر رہے تھے جیسے وہاں موجود اندھیرا ان کی پسندیدہ چیز ہو۔ ہال سے باہر نکلتے ہی وہ بھیانک شخص پیر گھسیٹتا ایک اور کمرے میں داخل ہو گیا جہاں اس وقت ایک میز پر ایک بڑا سفید پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں خون کی پتلی سی تہ جمی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں کسی انسان یا جانور کا خون رکھا گیا تھا جو اب نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تہ جم چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس پیالے کے نزدیک پہنچ کر رکا اور تیزی سے اٹھا کر پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ آج اس کا پیالہ تازہ لہو سے خالی تھا، ورنہ وہ ہر وقت بھرا رہتا تھا جسے پی کر وہ اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ لیکن آج اس کے چاروں نکمے ساتھیوں نے آج اس کی پسندیدہ چیز دینے میں لاپرواہی کی تھی جس کی وجہ سے وہ قدرے غصے میں تھا۔ تازہ لہو نہ پینے کی وجہ سے اس کا تمام بدن ٹوٹ رہا تھا۔ اسے شدید طلب ہو رہی تھی کہ اس وقت کوئی انسان اس کے سامنے ہوتا تو وہ اپنے لمبے دانت اس کی گردن میں گاڑ کر اس کے تازہ لہو سے اپنی پیاس بجھاتا، لیکن وہ کاش کہ آگے کچھ اور نہ سوچ سکا۔ اسے اس بات کی بھی تسلی تھی کہ 3 روز بعد اس کے ساتھیوں میں مزید 4 اور افراد کا اضافہ ہو جائے گا، پھر اسے زیادہ دیر پیاسا نہیں رہنا پڑے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے بھیانک چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ ابھر آئی جس نے اس کے منحوس چہرے کو اور بھی زیادہ دہشت ناک بنا دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس بوسیدہ عمارت پر ان ڈرکلاؤں نے قبضہ جما رکھا تھا اور پتہ نہیں کون کون ان کا شکار بنا ہوگا۔ اب جو 4 نوجوانوں کو مار کر ان تابوتوں میں بند کر کے رکھا ہوا تھا وہ پتہ نہیں کون بد نصیب تھے جو ان کے ستم کا نشانہ بن کر موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ عمارت کے صحن کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا کنواں موجود تھا جس پر ہلکی نیلے رنگ کی تہ جمی ہوئی تھی۔ غالباً اس پر کسی وقت میں نیلا رنگ کیا گیا ہوگا، لیکن اس وقت اس رنگ کے کہیں کہیں نشان باقی رہ گئے تھے۔ شاید اسی وجہ سے اسے نیلے کنویں کا نام دیا گیا تھا۔ اپنے شکار کو اس کنویں کی تہ میں 3 روز تک رکھنے کے بعد وہ بھی ان کے جیسا ہی بن جاتا تھا۔ ان سے پہلے جو بوڑھا ڈرکولا یہاں موجود تھا اس نے ہی یہ راز کی بات اسے بتائی تھی جس پر عمل کر کے اسے بہت فائدہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے 4 ساتھیوں کو بھی اسی طرح اس کی تہ میں رکھ کر اپنے ساتھ شامل کیا تھا جس کا انہیں بعد میں پتہ چلا تھا۔ وہ ڈرکولا کا شکار بن کر اسی طرح تابوتوں میں بند ہو کر یہاں پہنچے اور پھر نیلے کنویں کی تہ میں 3 روز گزارنے کے بعد وہ بھی ڈرکولا کا روپ دھار چکے تھے۔ لیکن اس کے لیے انہیں 3 روز تک مسلسل اس کنویں کی نگرانی کرنا پڑتی تھی۔ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر سورج کی ایک کرن بھی ان تابوتوں پر پڑ جاتی تو وہ پل بھر میں جل کر راکھ ہو جاتے۔ وہ ایک بار بھی اس کا نتیجہ بھگت چکے تھے، اس لیے انہوں نے بار بار کسی قسم کی غلطی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چاند اپنے پورے جوبن پر تھا، غالباً 14ویں کی رات تھی۔
آسمان پر ستارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے اور سہمے سہمے انداز میں زمین پر چلنے والے ان دو سیاہ سایوں کو دیکھ رہے تھے جو چاند کی دودھیا روشنی میں بڑی خاموشی سے شہر کی جانب والے راستے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے لمبے جوغے زمین پر گھسٹ کر ایک عجیب نظارہ پیش کر رہے تھے۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے اور چونکہ ابھی سردیاں شروع ہوئی تھیں اس لیے موسم قدرے بہتر تھا۔ آس پاس کے ماحول پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ویسے بھی رات کے اس پہر کسے پڑی تھی کہ اس وقت چہل قدمی کے لیے باہر نکلتا۔ اس لیے اس گمبھیر خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بڑی بے فکری سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ ان کی رفتار چونکہ بہت آہستہ تھی لیکن ان کے چلنے کا انداز یوں تھا جیسے کشتی پانی کی سطح پر چلتی ہے۔ صرف ان کے پیچھے زمین پر گھسیٹنے والے چراغوں کی وجہ سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زمین پر چل رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سامنے نظر آنے والے مکانات کے قریب جا پہنچے۔ چونکہ آج ان کی اچھی خاصی اپنے اس ساتھی سے بحث ہوئی تھی جس میں انہیں وارننگ تک دے دی گئی تھی، اس لیے وہ اس کے لیے تازہ خون کی تلاش میں اس وقت وہاں پہنچے تھے۔ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی نحوست اور صفائی دور سے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ ویسے بھی چاندنی رات کا سحر چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ وہاں کے باشندوں نے اس علاقے کے لیے کوئی چوکیدار بھی نہیں رکھا، اس لیے ہر طرف ایک خاموشی کا راج چھایا ہوا تھا۔ پھر ایک گلی کا موڑ مڑتے ہی اچانک انہیں اپنا شکار نظر آ ہی گیا اور ان کے چہروں پر ایک خونخوار قسم کی مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے خود کو ایک جانب اندھیرے میں چھپا لیا اور بڑی بے چینی سے اپنے شکار کے نزدیک پہنچنے کا انتظار کرنے لگے۔ اور پھر جوں ہی وہ ایک موڑ مڑ کر گھوم کر وہاں پہنچا تو ٹرین سے اترتے ہی راشد نے ہینڈ بیگ مضبوطی سے ہاتھ میں تھاما اور پلیٹ فارم کی سیڑھیاں اترتا ہوا ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل آیا اور سامنے سے دکھائی دینے والی ایک ٹیکسی کو اشارہ کرتے ہوئے اپنے نزدیک آنے کا کہا اور اپنے گھر کا پتہ بتا کر سیٹ سے ٹیک لگا کر کسی خیالوں میں کھو گیا۔